شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عورت کا واقعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حلب شہر کو فتح کیا تو آپ بھیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتے رہے، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے باتیں کرتے تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب، اتنا دبدبا اور دہشت کیسے ہے۔ لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے بھیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گئے، گاؤں میں گئے، شہروں میں گئے، ہر جگہ لوگوں کا حال جانا، سبھی طرح کے چھوٹے بڑے، امیر غریب، اور اپنے بارے میں یعنی کہ سلطان کے بارے میں بھی پوچھا۔ لوگوں کے بیچ اپنے سلطان کے بارے میں اچھے خیال سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دلی طور پر بہت خوشی ملی۔ دوستوں، لیکن ایک بات سلطان کو بہت پریشان کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ پورے شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گئے تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو میسر ہوتا ہے وہ سلطان کے سامنے حاضر کر دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ بہت غریب تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس رہنے کے لیے صحیح طریقے سے مکان نہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیتے اور وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ اس طرح سلطان نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو یا امیر، چاہے بے سہارا ہو یا دکاندار ہو، ہر ایک آدمی سے ملے اور سبھی کا حال جانا۔ وقت گزرا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی جس کا نام علی بن سفیان تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز کا بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور پوچھا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے، اور اس بات سے آپ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں، اور اس بات نے آپ کے چہرے سے رونق ہی اڑا دی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی مجھ سے۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد میں بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشامد سے سخت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت اچھا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سے کاموں میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے علی بن سفیان، میں حلب شہر میں بھیس بدل کر پورے شہر کا حال دریافت کیا۔ شہر کا جب میں نے حال دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، سب کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے دیکھا کہ غریبوں کے پاس گیا اور ان کا حال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ بہت زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مفلس ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وسائل نہیں کہ وہ آسانی سے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اے علی بن سفیان، ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذریعے پیدا کریں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا،
وہ سب کچھ تو میں کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی اس بات کا مطلب سمجھ نہیں سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ سفیان، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کیا جائے، جس لنگر میں ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ ہر شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور اچھے اچھے غذا کھا رہا ہے اور ہم ادھر سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تندرستی میں برکت دے، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ایک مقصود مقام پر ایک جگہ تیار کرواؤ اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے دن ایک دن وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل کی اور کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے سواریاں بھیجی جاتی اور غریب ان میں سوار ہو کر آتے اور ہفتے کی ایک دن اس لنگر کھانے میں کھانا کھا کر سلطان کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل بڑا مطمئن تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے، لیکن چند مہینہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا تو لنگر کے ختم ہونے کے بعد ایک کسان کی بیوی غائب پائی گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں سپاہیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا، لیکن سلطان معظم، آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی لنگر کھانے سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسی کسان کی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ سوچ بچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے علی بن سفیان، کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہیوں کی تعداد دوگنا کر دو، اور اس معاملے کی کھوج بین کرو کہ آخر یہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگا اور کہا کہ میری بیوی غائب ہو گئی، ہائے میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بدنام کیا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوہار سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل تک تیری بیوی مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور سلطان اسی غور فکر میں تھے کہ آخر عورتیں کہاں جا رہی ہیں، کون ان کو لے کر جا رہا ہے، اتنے سپاہی ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورتوں کو لے جا کر غائب کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر کھانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر چیل سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی لنگر کھانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی نقل و حرکت کا اس طرح مشاہدہ کرنے لگے جس طرح شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر کھانے کے اندر داخل ہوئی، جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مسکور لگ رہی تھیں۔ اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا۔ حالانکہ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی دروازے پر اسی طرح کھڑے رہ کر دیکھتے رہے۔
آپ چاہتے تھے کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر جمائے کھڑے رہے۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورتیں غائب ہو جاتی ہیں؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی عورت ایک ٹھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹھیلے میں یہ کون ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر کھانے میں کھانا کھلانے لائی تھی۔ اور وہ جانے لگی۔ وہ عورت جب جانے لگی، یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سمجھ گئے کہ ٹھیلے میں یہ بوڑھی عورت اس کی ماں نہیں بلکہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی، اور یہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینا چاہتے تھے لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان اس عورت کا تعقب کرتے کرتے اس عورت کے پیچھے چلتے گئے۔ عورت ایک سنسان جگہ پر گئی اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنے میار سے تلوار نکالی اور غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی سلطان غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ خاتون چوتھی عورت کو جو نیند میں بے ہوش تھی اس کو بھی باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کیوں ان عورتوں کو لے کر آئی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس عورت نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ ادھر بندھی ہوئی عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ اے ہمارے سلطان، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ ہمیں آپ ہی سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب اس عورت نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور سلطان معظم کہنے لگی سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، بس آپ میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا ہے تو وہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور دوبارہ یہ شہر آپ سے حاصل کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، وطن سے محبت کرنے والے اور آپ کے گیت گانے لگے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمنوں کو پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی خوف اور دہشت بیٹھ جائے، اور اس طرح سے سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور حلب شہر کے لوگوں کو اپنے سلطان پر سے اعتبار اٹھ جائے گا اور لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے دشمنوں کو اسے دوبارہ فتح کرنا آسان ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ جب تک سلطان کے جسم میں ایک بھی سانس باقی ہے، دشمن میرے فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچے اور ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔